ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق چھٹے باب کی 44 تا 51 آیات مقدسہ۔ کوئی میرے پاس آ نہیں سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لائے، اور میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ صحائف انبیاء میں یہ لکھا ہے کہ اور وہ سب خدا سے تعلیم پائیں گے۔ جو کوئی باپ کی سنتا اور اس سے تعلیم پاتا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ یوں نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے۔ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، جو ایمان لاتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ زندگی کی روٹی میں ہوں۔ تمہارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور مر گئے۔ یہ وہ روٹی ہے جو آسمان سے اترتی ہے، تاکہ جو کوئی اس میں سے کھائے وہ نہ مرے۔ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ مسیح یسوع میں میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو کراچی پاکستان سے شوکت بھٹی کا سلام و پیار پہنچے۔ آج کی تلاوت مقدس یوحنا کی انجیل چھٹے باب کی 44 تا 52 آیت سے پڑھی اور سنی گئی۔ اس تلاوت میں خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں وہ زندہ روٹی ہوں جو آسمان سے اتری ہے۔ میرے عزیزو، روٹی کا نام سن کر گرما گرم روٹی کی خوشبو ہمارے نتنوں میں آتی محسوس ہوتی ہے۔ روٹی ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ روٹی کے بغیر انسان کا زیادہ عرصہ زندہ رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ روٹی سے رشتے بنتے اور بگڑتے ہیں۔ کسی کو روٹی کھلاؤ تو وہ دوست بن جاتا ہے، اور روٹی نہ دو تو دلوں میں دراڑ آ جاتی ہے۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ بچپن میں والدہ کے انتقال کے بعد میرے والد نے ہمیں پالا پوسا، اور وہی ہمارے لیے روٹیاں پکایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی کام کے سلسلے میں انہیں کہیں جانا پڑ گیا، اور وہ 2 دن تک گھر نہ لوٹے۔ گھر کا سانجا صحن ہونے کے باوجود کسی ماسی، کسی پھپھی، کسی چچی نے مجھے اور میری ننھی سی بہن کو روٹی نہ دی، اور ہم دونوں بھوکے پیاسے رہے۔ بھوک سے نڈال ہو کر میں اور میری بہن نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے آٹا گوندا، آگ جلائی، روٹی پکانے کی کوشش کی، لیکن ہر بار ناکام ہوتے رہے۔ وہ تو بھلا ہو اس محلے کی اس نوبہتہ بیٹی کا جو سسرال سے آ کر ملنے کی خاطر ہمارے گھر بھی آئی، اور اس نے جب ہمیں روٹی پکاتے دیکھا تو اس کا دل بھر آیا۔ اپنے اس دلہن کے جوڑے میں ہی اس نے ہمارے لیے روٹی پکائی اور ہمیں بڑے پیار سے کھانا کھلایا۔ اس کے اس رحم برے امر کا دل آج بھی احسان مند ہے، اور اپنوں کی اس بے حسی، لاپرواہی اور سخت دلی کی کڑواہٹ آج بھی زندگی میں محسوس ہوتی ہے۔ میرے عزیزو، روٹی ایک عالمگیر خوراک سے بڑھ کر ہے۔ بنی اسرائیل ہر وقت قربان گاہ پر 12 روٹیاں رکھتے تھے۔ پرانے عہد نامے میں روٹی بنیادی خوراک تھی جو زندگی کو سہارا دیتی تھی۔ روٹی خدا اور بنی اسرائیل اور پھر خداوند یسوع المسیح اور اس کے پیروکاروں کے درمیان ایک گہرے رشتے کی نمائندگی کرتی ہے۔ لوگ کھانے میں روٹی بانٹتے تھے، یہاں تک کہ پولس رسول نے ایمانداروں کے اتحاد کو بیان کرنے کے لیے روٹی کی تشبیہ کو ہی استعمال کیا۔ روٹی کا سب سے پہلا ذکر خود خدا نے کیا۔ آدم اور حوا جب تک خدا کے فرمانبردار رہے، انہیں کبھی بھی خوراک کی کمی نہ ہوئی، اور جب خدا نے انہیں باغ عدن سے نکالا تو آدم سے کہا کہ تو
منہ کے پسینہ سے روٹی کھائے گا۔ یوں ہماری بھوک ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہم خدا پر انحصار کرتے ہیں۔ روٹی ہمیں رفاقت میں، اتحاد میں باندھتی ہے۔ حضرت ابراہیم نے مہمان نوازی کے لیے روٹی پکا کر 3 مہمانوں کو کھلائی اور بے بہا برکت پائی۔ روٹی شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ یہودی روایت میں کھانے کے شروع میں روٹی توڑتے وقت شکر گزاری کے طور پر یہ دعا پڑھی جاتی تھی کہ مبارک ہے تو اے ہمارے خداوند کائنات کے بادشاہ، جو زمین سے روٹی نکالتا ہے، تیرا شکر ہو۔ بائبل مقدس میں روٹی کا سب سے اہم مطلب خدا کے ساتھ عہد باندھنا ہے۔ عہد کا رشتہ ہے یہ روٹی۔ پرانے عہد نامے میں قربان گاہ پر اناج کی قربانیوں اور روٹی خدا بنی اسرائیل کے درمیان عہد کی علامتوں کا حصہ تھی۔ خود خداوند یسوع المسیح کا روٹی سے گہرا رشتہ ہے۔ بیابان میں شیطان نے پہلی آزمائش کے وقت یہی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہہ کہ وہ روٹی بن جائیں۔ مگر خداوند یسوع المسیح نے روٹی کو ایک اور گہرے معنی دے کر کہا کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر اس کلمہ سے جو خدا کے منہ سے نکلتا ہے۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع المسیح نے اس وقت کوئی معجزہ نہ دکھایا، مگر وہ اس بات کو کبھی بھولا نہ۔ اپنے 3 بشارتی سفروں کے اختتام پر اس نے اپنے پیروکاروں کی تواضع معجزانہ روٹی سے ہی کی۔ اس کا پہلا بشارتی سفر بنی اسرائیل قوم کے لیے تھا، جس کا اختتام بیت صدا کے میدانی علاقوں میں ہوا، اور اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 مردوں کو سیر کیا، اور عورتیں اور بچے اس کے علاوہ تھے۔ خداوند یسوع المسیح نے دوسرا بشارتی سفر غیر یہودی، غیر اقوام کے لیے کیا، اور جس کا اختتام دیکاپولس کے علاقے گراسس میں ہوا، اور خداوند یسوع المسیح نے وہاں 7 روٹیوں اور چند مچھلیوں سے 4000 غیر اقوام کے لوگوں کو سیر کیا۔ خداوند یسوع المسیح کا تیسرا بشارتی سفر تمام اقوام اور تمام نسلوں، تمام بنی نوع انسان کے لیے تھا، جس کا اختتام بالا خانے میں ہوا، اور خداوند یسوع المسیح نے اپنا بدن روٹی کے طور پر کھانے کو اور اپنا خون شرب کے طور پر پینے کو دیا، کیونکہ وہی حقیقی روٹی ہے جو آسمان سے اتری، اور بائبل مقدس اس کی گواہ ہے، تاریخ اس کی گواہ ہے کہ خداوند یسوع المسیح کی پیدائش بیت لحم میں ہوئی۔ اور میرے عزیزو، بیت لحم 2 لفظوں سے جڑ کر بنا ہے۔ بیت کا مطلب گھر اور لحم کا مطلب روٹی، یعنی بیت لحم کا مطلب ہے روٹی کا گھر، اور خداوند یسوع المسیح کو چرنی میں رکھا گیا، جو کھانے کی جگہ ہے جہاں سے ہر کوئی سیر ہوتا ہے۔ اپنے آخری فصح کے وقت خداوند یسوع المسیح نے شکر کیا، روٹی توڑی اور اسے بانٹ دیا، اور کہا کہ یہ میرا جسم ہے، اور مے کا پیالہ لیا اور اعلان کیا کہ یہ پیالہ تمہارے لیے انڈیلا جاتا ہے، یہ نیا عہد ہے۔ میرے عزیزو، یہ روٹی صلیب پر توڑی گئی، اس کی پسلی کو نیزے سے چھیدا گیا تو پانی اور خون بہہ نکلا۔ یوں جب ہم یوکرسٹ یعنی پاک شراکت پاک روٹی لیتے ہیں تو یہ اشتراک
مسیح یسوع کے ساتھ اشتراک ہے۔ خدا یسوع نے کہا جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں، وہ مجھ سے زندہ رہے گا۔ اور اس نے یہ بھی کہا کہ ابد تک زندہ رہے گا، اور اس نے یہ بھی کہا کہ میں اسے یوم آخر میں پھر زندہ کروں گا۔ اس لیے میرے عزیزو، یسوع المسیح ہی وہ روٹی ہے جو آسمان سے اتری ہے۔ پاک یوکریس کی صورت میں وہ آپ کا منتظر رہتا ہے۔ ہر پاک ماس میں وہ تبدل کے وقت کاہن کی صورت میں خود پاک قربانی گزرانتا ہے، خود اپنا بدن توڑتا اور ہمیں کھانے کو دیتا ہے تاکہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں۔ خدا ہم سب کو برکت دے، آمین۔